الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے پروگرام کے روح رواں دلی پردیش کے جوائنٹ سیکریٹری محترم جناب عاقل قریشی صاحب حیدرآباد سے تشریف لائے، AIMIM کے قداور لیڈر جناب شہباز خان صاحب، یہاں کی ویدھان سبھا کے ادھیکش محراب صاحب، یہاں کے وارڈ ادھیکش عمر فاروق صاحب، اور ہماری بہن جو یہاں کی کینڈیڈیٹ ہیں، اور سرائے خلیل کی غیور عوام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ متحد ہوگے تو میں کہلاؤ گے مومن غازی، متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن غازی، منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا۔ اس فلسفے کو اپنے سینے سے لگا لیجئے۔ آپ جس عظیم ملک میں رہتے ہیں، اس عظیم ملک کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کی جمہوریت ہے، اور جمہوریت میں جو گروپ متحد ہوتا ہے، سیاسی طور پر متحد ہوتا ہے، وہی غازی ہوتا ہے، وہی فاتح۔ دلی میں دو طبقے ایسے ہیں جن کو جو برسر اقتدار پارٹیاں تھیں انہوں نے سیاسی طور پر متحد نہیں ہونے دیا۔ اس میں ایک طبقہ مسلمان اور دوسرا طبقہ دلت، جبکہ ان کی دونوں کی آبادی دلی میں 1/3 بنتی ہے، 35% ان کی آبادی ہے، لیکن ان کا ریپرزنٹیشن 5% بھی نہیں ہے۔ ان کے بلبوتے لوگ اقتدار میں آئے، ستہ میں آئے، ستہ کی ملائی کھائی، لیکن ان دونوں طبقات کا استحصال کیا یا شوشن کیا، اور ان کو جتنی بھی سرکاری اسکیمز تھی یا سرکاری مراعات تھی یا سرکار کے طور پر جو بھی سکھ سویدھائیں دی جانی تھی، وہ ان دو طبقات میں سب سے کم دی گئی۔ میں اگر آپ کو کچھ آنکڑوں سے یہ بات سمجھاؤں تو شاید آپ کی زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ چونکہ چناؤ MCD کا ہے اس لیے بات ابھی ہم MCD کی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو بات MCD سے بھی اوپر کی بھی کرنی ہے، کیونکہ ہمارے وجود، ہماری بقا، ہماری نسلوں کا مستقبل، ہماری شناخت، ہمارا مذہب اور ہمارا ملک کا آئین خطرے میں ہے۔ اس لیے پہلے قسم میں ہم بات کرتے ہیں MCD کی۔ MCD جس کا بنیادی کام دو ہے، ایک سواستھ اور ایک شکشا، اور اس کے ساتھ صاف صفائی۔ یہ 3 کام بنیادی ہیں MCD کے۔ ان 3 کاموں میں مسلم اور دلت علاقوں کی کیا کنڈیشن ہے، میں وہ آپ کے سامنے آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ MCD کے ٹوٹل اسکول کی بات کریں اور دلی ایڈمنسٹریشن کے ٹوٹل اسکول کی بات کریں تو 1616 MCD کے اسکول ہیں دلی میں، اور 1044 دلی ایڈمنسٹریشن یعنی اروند کیجریوال کے اسکول۔ اگر ان اسکولوں کو دونوں کو جوڑ دیں تو تقریباً 2660 اسکول بیٹھتے ہیں۔ اگر ان کو 70 ویدھان سبھاؤں سے بانٹ دیں تو ایک ویدھان سبھا میں 37 اسکول آتے ہیں۔ یہ میں بات کوئی انتخابی طور پر جذباتی نہیں کر رہا ہوں، میں بہت ہی بنیادی آنکڑے آپ کو بتا رہا ہوں، انہیں اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ جو بھی پارٹی کا آدمی آئے اس سے آپ یہ سوال کیجئے گا کہ 1616 اسکول MCD کے، 1044 اسکول دلی ایڈمنسٹریشن کے، دونوں مل کے 2660 اسکول ہوتے ہیں۔ اگر انہیں 70 ویدھان سبھاؤں میں بانٹو تو یہ 37 اسکول آتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کیا بلی ماران ویدھان سبھا میں آپ کے 37 اسکول ہیں؟ بتائیے ہیں؟
کتنے ہوں گے یہاں اسکول؟ زیادہ سے زیادہ ہوں گے 5, 10, 15, 20. لیکن جب آنکڑے بتاتے ہیں 37 اسکول کیوں نہیں ہے اس وِدھان سبھا میں؟ آخر اس دلی کی جو حکومت رہی 15 سال تو لگاتار کانگریس کی رہی، اور 8 سال اب اروند کیجریوال کو ہو گئے. یہ 2 لوگ ہی تو آپ کے ووٹ کا دم بھرتے ہیں. ارے بھارتیہ جنتا پارٹی سے تو آپ کو کیا شکایت ہوگی؟ وہ تو آپ کے کھلے دشمن ہیں، وہ آپ کے وجود کے دشمن ہیں. لیکن یہ دونوں پارٹیاں تو آپ کا ووٹ لیتی ہیں، آپ کے ووٹ سے اقتدار میں آتی ہیں. آخر انہوں نے جو اپنا پیٹ اور اپنا دم بھرتی ہیں کہ ہم نے شکشا پہ بہت بڑا کام کیا ہے. اگر بڑا کام کیا ہے تو بتاؤ وہ کون سی مسلم وِدھان سبھا ہے جہاں پہ 37 اسکول ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، اوکھلا وِدھان سبھا جو دلی کی سب سے بڑی وِدھان سبھا میں سے ایک ہے، وہاں پہ بھی 6 اور 7 اسکول ہیں. اگر آپ مصطفی آباد میں چلے جاؤ تو صرف 2 اسکول ہیں. آپ سیلم پور میں چلے جاؤ تو اس میں بھی 7 سے 8 اسکول ہیں. آپ بلی ماران کا حال آپ جانتے ہوں گے، اور جامع مسجد کا بھی حال آپ سے چھپا نہیں ہے. سچائی یہ ہے کہ شکشا کے معاملے میں آپ کے یہاں کوئی سرکاری سویدھا نہیں ہے. اب آتے ہیں ہم سواستھ کا آنکڑا سنیے. ایم سی ڈی کی ڈسپینسری 1100 کچھ ہے، اور چھوٹے ریچارج نے جو ابھی محلہ کلینک بنائی ہے وہ 520 ہے. 1120 اور 520 ملا لیں آپ تو دونوں مل کے بنے 1640، اور 1640 کو 70 سے بھاگ کر دیجئے تو پھر کتنی آئیں گی؟ یعنی کہ 23 سے 24 ڈسپینسری یا محلہ کلینک ایک وِدھان سبھا میں آنی چاہیے. آپ مجھے بتائیے آپ کے علاقے میں اتنے اسپتال یا ڈسپینسری یا محلہ کلینک ہیں؟ کتنی ہوں گی زیادہ سے زیادہ؟ وہی 4, 5, 6, 7. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ آخر پھر یہ اسکول کہاں ہیں اتنے؟ آخر پھر یہ ڈسپینسریز کہاں ہیں اتنی؟ کیوں ہے آنکڑے یہ ڈسپینسریز اور یہ اسکول سب ان علاقوں میں ہیں جو علاقے پوش ہیں، جو علاقے آپ کے نہیں ہیں، جو علاقے ان کے اپنی برادری کے لوگ سیاست میں ہیں، حکومت میں ہیں. انہوں نے اپنے یہاں جب آپ کے یہاں سے کٹتے کسی اور کے یہاں تو گئے ہوں گے. اگر آپ کے یہاں 37 کی جگہ 10 اسکول ہیں تو آپ کے حصے کے 27 اسکول کہیں اور چلے گئے ہوں گے. اسی طریقے سے آپ کے یہاں اگر 5 محلہ کلینک یا ڈسپینسریز ہیں تو آپ کے حصے کی جو 20 ہیں وہ کہیں اور چلی گئی ہوں گی. تو یہ کھیل آپ کے ساتھ لگاتار کھیلا جاتا رہا ہے اور آئندہ بھی کھیلا جاتا رہے گا، کیونکہ پہلے آپ کے علاقے سے کانگریس جو حکومت میں تھی اس کا MLA تھا، اور آج آپ کے علاقے سے جو حکومت میں پارٹی ہے اس کا MLA ہے، اس کا منتری ہے. آپ ان دونوں سے پوچھنا، کانگریس کے امیدوار سے بھی پوچھنا کہ جب پوری دلی میں اسکول 37 ایک وِدھان سبھا میں ہونے چاہیے اور 24 ڈسپینسری یا محلہ کلینک ہونی چاہیے، تو آخر مسلمانوں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے، ایسا کیا خطا کی ہے؟ جبکہ مسلمان تو غریب بھی ہے، مسلمان تو بہت تنگی میں بھی رہتا ہے. مسلمان کے بارے میں تو یہ بھی مشہور ہے اور آنکڑے بھی ہیں اور سچر کمیٹی کی رپورٹ بھی بتاتی ہے کہ وہ ان پڑھ زیادہ ہے اور دوسرے دلی واسیوں سے، وہ بیمار زیادہ ہے دوسرے اور دلی واسیوں سے. تو جب بیمار زیادہ ہے اور ان پڑھ زیادہ ہے تو وہاں تو اسکول اور محلہ کلینک زیادہ ہونے چاہیے، لیکن نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے میرے دوستو بھائیوں کیونکہ آپ کا اپنا کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے، آپ کی کوئی سیاسی آواز نہیں ہے، آپ کا کوئی سیاسی رہنما نہیں ہے جو ان حکومتوں سے یہ سوال کرے کہ میرے اسکول کہاں ہیں، میرے اسپتال کہاں ہیں. تو اسی کوشش کو کرنے کے لیے، اسی جستجو کو پورا کرنے کے لیے آج آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین دلی میں ایک سیاسی پلیٹ فارم بن کے ایک سیاسی قیادت کے طور پر آپ کے بیچ میں آئی ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ
دیکھیں چونکہ جمہوری نظام میں رہتے ہیں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے جو کچھ بھی کریں، آپ کتنا بھی اچھا سمجھیں کسی کو کچھ بھی کریں، لیکن آپ کو الیکشن کے وقت اپنی اس سیاسی بصیرت کا ثبوت دینا ہے جس کے تھرو آپ کے علاقے، آپ کی نسلیں، آپ کی قوم، آپ کی جو حکومت میں آپ کا حق ہے وہ آپ ان کو دلا سکیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے اپنے نمائندے کو الیکشن میں کامیاب کریں، تاکہ یہ نمائندہ جب یہاں سے جیت کے جائے گا ایوان میں، جب ایم سی ڈی میں جا کے بیٹھے گا تو وہاں جا کے وہ یہ آنکڑے بتائے گا، وہ کہے گا کہ ایم سی ڈی کے میئر جب تم پوری دلی میں یہ چیز بانٹ رہے ہو تو میرے علاقے میں کیوں نہیں؟ جو کہ یہ جن کو آپ جتا کے بھیجتے ہو، جن کو آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے حکومت بنوا دی، ہم نے منتری بنوا دیا، ہم نے کاؤنسلر بنوا دیا، اس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے سوال کرنے کا، کیونکہ وہ اپنی پارٹی کا یا تو غلام ہے یا اس کی پالیسی کا پابند ہے۔ تو دوستوں بزرگوں، یہاں صرف نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ جب تک آپ سیاسی طور پر متحد ہو کر اپنے نمائندے کو چن کر ایوانوں میں نہیں بھیجو گے، آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو میری آپ سے ادب درخواست ہے کہ 81 قریش نگر وارڈ میں ہمارے ساتھی عاقل قریشی صاحب کی اہلیہ آپ کی امیدوار ہیں، آپ ان کو اپنے ووٹ، اپنا تعاون، اپنی دعائیں اور اپنے سپورٹ سے بھاری ووٹوں سے انہیں کامیاب کیجئے۔ 4 دسمبر کا دن وہ اس علاقے کے لیے تاریخی ہونا چاہیے، انقلابی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین آپ کے علاقے سے چناؤ لڑ رہی ہے، پہلی مرتبہ اس نے ہمت کی ہے، پہلی مرتبہ یہ آپ کی امیدیں، آپ کا جو خواب، آپ جو دل میں اپنی آرزو اور جستجو لیے ہوئے ہو، وہ جستجو کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن میرے دوستوں بنا آپ کے یہ پاسبل نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ عاقل قریشی کچھ اور کر لیں گے، یا بیرسٹر صدیق اویسی صاحب جو وہاں بول کر، پارلیمنٹ میں بول کر یا میڈیا میں بول کر جو آپ کی تکلیفوں کو بیان کرتے ہیں، آپ کے لیے لڑتے ہیں رات دن، وہ تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ یہاں سے ان کے نمائندے کو جتا کے نہیں بھیجیں۔ سو میرے دوستوں بزرگوں، اب بات ہم یہ تو ابھی تک میں نے بات کی اس کی کہ آخر ہمارے آنکڑے کیا بتاتے ہیں، ہمارا علاقہ کیا کہتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر جن کو ہم نے جتا کے بھیجا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ستم کی۔ یہ جو حال ہے یہ آج کوئی 8 سال کا نہیں ہے، یہ حال پچھلے جب سے ہندوستان آزاد ہوا ہے، ہماری جو 33% ہم سرکاری نوکریوں میں تھے، آج گھٹ کر ہم افسروں میں 1.2% رہ گئے ہیں، اور جو چھوٹی نوکریاں یعنی کلرک اور چپراسیوں والی اس میں ہم 4.5% ہے دلی میں، جبکہ ہماری آبادی 15% ہے۔ یہ حال بھی کانگریس نے ہی دیے ہمیں، یہ جو تحفہ دیا ہے کانگریس نے دیا ہے۔ اچھا، کانگریس کی یہ جو مکاری اور عیاری ہے یہ پوری دلی جانتی ہے، اس لیے کانگریس پوری دلی سے ناپید ہو چکی ہے، جو اس کی آخری سانسیں بچی ہیں وہ دیکھے تو مسلم علاقوں میں ہی بچی، ورنہ کانگریس کو سانس لینے کی بھی دلی میں جگہ نہیں ہے۔ پچھلے 3 اسمبلی میں ایک بھی ایم ایل اے ان کا نہیں ہے، اور ابھی جو لے دے کے تھوڑے بہت کاؤنسلر ہیں کانگریس کے وہ اس ایم سی ڈی الیکشن میں ختم ہو جائیں گے۔ پوری کانگریس لیڈرشپ مسلمانوں پہ آنکھیں دبائے لگائے بیٹھی ہے کہ ہو سکتا ہے مسلمانوں سے ہمیں کچھ مدد مل جائے، لیکن مدد تو وہ چاہتے ہیں، بولنے کے نام پہ ان کی فوٹ سل جاتے ہیں۔ جب معاملہ بلقیس بانو کا آتا ہے تو ان کے زبان سل جاتی ہے، جب معاملہ ٹرپل طلاق کا آتا ہے تو ان کے ایون مسلم نمائندے بھی پارلیمنٹ میں بولنے کی ہمت نہیں رکھتے، چونکہ ان کی پارٹی کی طرف سے ان کو اجازت نہیں ہے۔ جب معاملہ پہلو خان کا آئے، اخلاق کا آئے، یا کہیں پہ بھی میری چاہے بہن کو جو پریاگ راج الہ آباد میں بلڈوزر چلے، چاہے کھرگون میں بلڈوزر چلے، چاہے راجستھان میں بلڈوزر چلے، یا گجرات میں ہمارے بھائیوں کو پول سے باندھ کے باندھ مارا جائے، سب جگہ ایک ہی مرد مجاہد بولتا ہے، اور وہ مجاہد ہے آپ کا اپنا، میرا اور سب کا لیڈر بیرسٹر صدیق اویسی۔ اور اس اویسی کی یہ پکار ہے کہ دلی والوں جاگ جاؤ، ابھی وقت ہے، ابھی اپنی قیادت کو قائم کر لو، اور یہ بہترین وقت ہے کہ آپ اپنی قیادت کو قائم کرو، اور قیادت قائم کرنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے،
کچھ ایسا نہیں ہے کہ اوپر سے کچھ آپ کے لیے صحیفہ اترے گا اور اسے پڑھ کر آپ کی قیادت قائم ہو جائے گی. ارے نہیں بھائیو، یہ قیادت قائم کرنے کا یہی سمپل طریقہ ہے کہ الیکشن کے دور میں اپنی پارٹی کے نمائندے کو اپنی تمام سپورٹ دے دیجیے، اپنے تن من دھن سے اس کی پرواہ مت کیجیے کہ وہ ہو سکتا ہے ہمارے کینڈیڈیٹ میں تھوڑی خامیاں ہو سکتا ہے ہمارے کینڈیڈیٹ کو کسی اعتبار سے دوسرے کینڈیڈیٹ سے 19 ہو، لیکن میرے دوستوں بزرگوں، جب آپ اسے سپورٹ کرو گے تو وہی طاقتور ہو جائے گا. جب آپ اسے بھاری ووٹوں سے جتاؤ گے تو اسی کا حوصلہ آ جائے گا. اگر آپ ہی اس کی حوصلہ شکنی کرو گے، اگر آپ ہی اس کو نہیں سپورٹ کرو گے، تو مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، وہ کون سا فارمولا لاؤ گے کہ جو آپ کی ترجمانی بھی کر سکے؟ چونکہ یہ کانگریس اور عام آدمی پارٹی تو آپ کی بات کرنے والی نہیں. تو میں آپ سے صرف آخر میں یہی ادب درخواست کروں گا کہ یہ جلسہ جس میں جتنے لوگ بھی تعداد ہے، معزز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میری آپ سے ادب درخواست کہ آپ اس جلسے کے بعد، چونکہ اب کل شام 5 بجے اس کا میٹنگ کا ٹائم یا جلسے کا ٹائم ختم ہو جائے گا، اب صرف اتنا ہی بچے گا کہ ہم گھر گھر جا کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں، عزیز و اقربا کو سمجھا سکیں، ان کو یہ بات بتا سکیں کہ بھئی دیکھیے یہ موقع 5 سال بعد آئے گا، یہ ابھی بہترین موقع ہے. آپ اور ہم جب اگر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یہ بات کر سکتے ہیں، اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے یہ بات کر سکتے ہیں کہ بھئی دیکھو ویسی بات تو اچھی ہے لیکن اس کو ووٹ نہیں ملتا. آپ نے دیکھا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اویسی کی سبھاؤں میں اتنی بھیڑ آتی ہے لیکن اس کو ووٹ نہیں دیتے. آپ نے کبھی سوچا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نے اپنے اوپر، خود کے اوپر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا. ہم حالات کو دیکھ کر ہم دوسرے کے مال اور دولت اور اس کی جو طاقت کی چکا چوند میں اپنے اوپر سے بھروسہ کھو دیتے ہیں اور ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یار ہمارا کینڈیڈیٹ تو جیتے گا نہیں، ہمارے کینڈیڈیٹ کو تو کتنے سے ووٹ ملیں گے. ارے میرے بھائیوں دوستو، آپ اپنے اوپر بھروسہ کرنا شروع کریے. جس دن آپ کا 1 ووٹ جائے گا اس دن سمجھ لیجیے کہ آپ جیت کی طرف 1 قدم بڑھیں گے. اگر وہ 1000 قدم دور ہے جیت، تو آپ کو 1000 قدم چلنا ہی ہے. تو دوستو بزرگوں، یہ کھیل جو آپ کے دماغ میں ایک ڈیفیٹ سنڈروم ڈال دیا گیا ہے، ایک فیئر سنڈروم ڈال دیا گیا ہے کہ آپ اگر اپنی پارٹی میں متحد ہو جاؤ گے تو پتہ نہیں کون جیت جائے گا، پتہ نہیں کون سا شیطان مسلط ہو جائے گا. لیکن میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ وہ شیطان مسلط ہو چکا ہے. وہ آپ مجلس نہیں لڑ رہی تھی، تب بھی 3 مرتبہ سے MCD میں بی جے پی بیٹھی ہوئی ہے، جس کا ڈر دکھا کے آپ کو اب تک ستایا جاتا رہا. وہ ڈر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ڈر اپنا کام بھی کر رہا ہے. وہ آپ کی نسلوں کو اور آپ کے مستقبل کو ختم بھی کر رہا ہے. وہ آپ کے شناخت پر، آپ کے مذہب پر، آپ کے کلچر پر وار بھی کر رہا ہے. وہ سینے میں بھی وار کر رہا ہے، وہ پیٹھ میں بھی وار کر رہا ہے، وہ آپ کے ہر طرح سے وار کر رہا ہے. لیکن آپ ہو کہ آپ سمجھنے کو تیار نہیں. تو میرے دوستوں بزرگوں، میں صرف اتنا ہی کہوں گا آپ سے کہ یہ بہترین موقع آپ کے پاس آ گیا، آپ کا پلیٹ فارم آ گیا، جس کے لیے آپ ترستے تھے، آپ کا جھنڈا آ گیا. جو بات آپ اپنی مساجد میں، اپنے ڈرائنگ روم میں، بیڈ روم میں کہتے تھے کہ بھئی کوئی تو ہو جو ہمیں متحد کرے، کہتے تھے نا ہم لوگ کہ بھئی کوئی نہیں ہے جو ہمیں ایک کرے. ارے ہم میں اختلاف بہت ہے، ہم میں فرقے بہت ہیں، ارے ہم میں کوئی نیک آدمی تو آئے. آپ مجھے بتائیے، بیرسٹر اسدالدین اویسی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کے روپ میں آپ کو ایک ایسا لیڈر ملا ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کا ہر فرقہ راضی ہے، جو باشرح ہے اور صوم و صلات کا پابند ہے، وہ حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا ہنر جانتا ہے، وہ آپ کی تکالیف کو اپنی تکلیف سمجھ کے بیان کرتا ہے. تو مجھے بتاؤ مسلمانوں کہ تمہارے پاس سے بہترین موقع اور کیا آئے گا؟ آپ کے پاس موقع آیا ہوا ہے. اب تو صرف میرے اور آپ کی امتحان ہے، اور امتحان بھی 2 جگہ ہے. ایک امتحان اس زمین پر ان حکومتوں کے ساتھ، اس ظلم کے ساتھ آپ کا امتحان ہے کہ آپ ظالم سے ڈر کے بھاگو گے یا ظالم کا مقابلہ کرو گے. اور دوسرا امتحان آخرت میں ہوگا کہ جب تمہیں ایمان والا بنایا تھا تو تم نے ایمانداری سے اپنے حق کا فیصلہ کیوں نہیں کیا. جب ایک مومن تمہارے سامنے آیا تھا، ارے ایک مومن گر گڑا کر، ہاتھ پھیلا کر آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ اس نزاکت کو، اس خطرے کو، اس مصیبت کو سمجھو کہ آخر کتنی بڑی مصیبت ہم پہ آئی ہوئی ہے. ہر جگہ
جگہ ہماری بچیاں نشانے پر ہیں، ہمارا حجاب نشانے پر ہے، ہماری ٹوپی نشانے پر ہے، ہماری داڑھی نشانے پر ہے، ہماری اذانیں نشانے پر ہے، ہماری مساجد نشانے پر ہے. آخر اس سے اور کون سے بڑے وقت کا انتظار کر رہے ہو آپ؟ کون سی ایسی تکلیف کا انتظار ہے آپ کو؟ وہ جو تکلیفیں ہوا کرتی ہیں جمہوریت میں وہ سب آپ پر آ چکی ہے. آپ کی تنزلی کی انتہا ہو چکی ہے. اگر آپ نے یہیں سے یو ٹرن نہیں لیا، یہیں سے اپنی سیاسی بصیرت کا ثبوت نہیں دیا تو میرے دوستوں بزرگوں حالات اور بدتر ہو جائیں. ہم تو صرف آپ کے سامنے عرض کر سکتے تھے، ہم نے عرض کیا. اور حیدرآباد کی ایک مثال دے کے اپنی بات ختم کروں گا کہ وہاں پر حیدرآباد یعنی تلنگانہ میں مسلمان 12% تھے، لیکن اس نے سن 58 میں اپنی سیاسی بصیرت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو سیاسی طور پر متحد کر کے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین قائم کر کے اور وہاں کے لوگوں کی خدمت کر کے ایک سیاسی طاقت میں اپنے سماج کو تبدیل کر دیا اور دنیا حیدرآباد کے جو لوگ غیر مسلم بھائی ہیں ان کے برابر اپنے آپ کو لے آئے. لیکن دوسری طرف دلی ہے جہاں 15% ہے، جہاں پہ بھی ہماری قدیمی آبادی ہے، اور دلی اور حیدرآباد کی بہت ساری سملیرٹیز ہے. وہاں پہ بھی پرانی حیدرآباد اور پرانی دلی ہے، وہاں پہ بھی نیا حیدرآباد نئی دلی ہے، وہاں پہ بھی سلم حیدرآباد اور سلم دلی ہے، اور وہاں پر بھی اسی طریقے سے جو اردو کا کلچر ہے، کھانوں کا کلچر ہے، وہ دلی کا بھی ہے. لیکن وہ ہم سے ایک چیز میں آگے ہیں، ان کی سیاسی بصیرت میں آگے ہیں، خود اعتمادی میں آگے ہیں. انہوں نے اپنی سیاسی طور پر متحد ہو کر اپنی حکومت کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ڈال کے اپنی سیاسی معاملات کو حل کر دیا. لیکن دلی کا مسلمان آج تک اپنے ڈر میں جیتا ہے کہ اگر کہیں میں نے اپنی پارٹی کو جتا دیا اور اپنی پارٹی کو مضبوط کر دیا تو پتہ نہیں جانے کون سا آسمان ٹوٹ جائے گا. میرے دوستوں بزرگوں، مثال آپ کے سامنے ہے. 12% والے متحد ہو گئے، طاقتور ہو گئے. 15% والے متحد نہیں ہوئے. وہ کانگریس کے 5 MLA مسلم ہوا کرتے تھے، وہی علاقوں سے عام آدمی پارٹی کے بھی MLA مسلم ہیں. ان کو قائد سمجھنے کی غلطی مت کر لینا. ان کے رہتے ہوئے ہی آپ کا سارے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، آپ کی ساری سویدھائیں چھینی جا رہی ہیں. تو اس لیے قیادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چنا ہوا پرتیندھی جو آپ کی تکلیف کو بے خوف بیان کر سکے اور ان تکلیفوں کو ایوانوں سے حل کر کے لا سکے. یہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے، اپنا جھنڈا ہے، اپنی قیادت ہوگی. انشاءاللہ یہ آپ کے مسائل اسی انداز میں حل کر کے لے کر آئے گا جس طریقے سے ہونا چاہیے. اور ویسے بھی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو اگر کوئی سب سے زیادہ تجربہ ہے تو وہ نگر نگم کی خدمت کرنے کا ہے. پچھلے 60 سال سے حیدرآباد کی خدمت ایسی کی مجلس نے کہ حیدرآباد نے انعام میں 1 لوک سبھا دی، اور ایسی لوک سبھا دی جو 40 سال سے آج تک مجلس اپنی لوک سبھا نہیں ہاری. اور پچھلی سال 45 کارپوریٹر میں سے 44 جتائے. اب یہ ریکارڈ ہے ہندوستان میں، کوئی پارٹی 45 بڑھا کے 44 نہیں جیت سکتی. یہ ریکارڈ مجلس کے نام ہے. تو جب ایسی غیر معمولی قیادت اور ایکسپیرینس مجلس کے پاس ہے، انشاءاللہ وہی ایکسپیرینس دلی پہ لاگو ہوگا. اور آپ کا جو بھی آپ یہاں سے جتا کے بھیجیں گے اس کی ہم وہاں ٹریننگ بھی کرائیں گے، اس کی مانیٹرنگ بھی کریں گے. اور مجھے امید ہے اس کے دل میں اگر خوف خدا ہوگا، آپ کی محبت ہوگی، تو وہ اسی انداز میں خدمت کرے گا جس انداز میں حیدرآباد میں ہم خدمت عبادت کی طرح کرتے ہیں. انشاءاللہ یہاں کا نمائندہ بھی آپ کی خدمت عبادت کی طرح کرے گا. اور میں نے آپ کا کافی وقت لیا سما خراشی کی، لیکن آپ نے مجھے سنا، میں اس لیے آپ کا مشکور و ممنون ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ میری درخواست پر غور فرمائیں گے اور 4 دسمبر کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کم سے کم 20 رشتہ داروں کی ایک لسٹ بنائیں گے اور ان رشتہ داروں کو لے جا کے پولنگ بوتھ پر پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اور باعزت انہیں پولنگ بوتھ سے گھر تک چھوڑنے جائیں. تو اب آپ مجھ سے وعدہ کریے کہ ایسا آپ لوگ کریں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے مجھ سے وعدہ کریے. انشاءاللہ کریں گے. اب میں آخر میں نعرہ لگاؤں گا، پھر میری تقریر ختم ہو جائے گی. انقلاب! آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین! بیرسٹر اسدالدین اویسی! ایک اب ہمارا آخری اپنا اور اس دنیا کا عظیم نعرہ، نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
ساتھیوں، جیسا کہ آپ نے سنا ہمارے صدر صاحب کو، صدر صاحب بہت اچھے صحافی بھی ہیں، ان کے اپنے کچھ پیپر بھی آتے ہیں اردو کے.